أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات عليكم اللهم صل على محمد عزیزان گرامی، ماتمداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، کرم ہے شہزادی کونین، مادر حسنین، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، بطول، اظہرہ، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام کہ جنہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم ان کے لال کا فرش ادا بچھا سکیں، اور احسان ہے اس پروردگار کا کہ جس نے اتنی حیات عطا کی کہ ہم عزاداری امام حسین کو عام کر سکیں، برپا کر سکیں۔ عزیزو، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام پیش کیا، اس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما، وہ خدا کہ جس نے اس زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں مکمل کیا، وہ خدا کہ جس نے سورج کو روشنی عطا کی، وہ خدا کہ جس نے چاند کو چمکایا، وہ خدا کہ جس نے سمندر کی لہروں میں طغیانی پیدا کی، وہ خدا کہ جس نے پھولوں میں مہک عطا کی، کلیوں میں چٹک عطا کی، وہ خدا کہ جس نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور عزیزو یہیں تک نہ رکا بلکہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے 12 رہبروں کو بھیجا۔ وہ خدا کہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور یہیں تک نہ رکا بلکہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے 12 رہبر بھیجے۔ وہ خدا اپنی باطہارت کتاب، بمنزہ کتاب، لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں یہی کیوں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے؟ آخر یہ ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ یہ ذائقہ کہتے کسے ہیں؟ اب میں پریشان ہوا، پریشان ہونے کے بعد بارگاہ پروردگار میں دست ادب کو جوڑا، سوال کیا، پروردگار تو نے قرآن میں ارشاد کو فرما دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، تو نے فرما تو دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ ذائقہ کہتے کسے ہے؟ یہ ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ پروردگار کی آواز آئے گی، اے میرے بندے گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرے پاس کربلا موجود ہے۔ واہ 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 واہ، گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرے پاس کربلا موجود ہے۔ عزیزو، جب ہم نے کربلا کا مطالعہ کیا تو کیا دیکھا کہ جناب امام حسین ہیں، جناب قاسم سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا قاسم، موت تمہاری
جناب قاسم کہتے ہیں چچا جان الموت احلی من الاصل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزو، جناب قاسم نے کیا دعویٰ کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور آپ اس بات کو بخوب جانتے ہیں کہ جب کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کی دلیل بھی پیش کی جاتی ہے، ورنہ بغیر دلیل کے دعویٰ قبول نہیں ہوتا۔ میں ایک سامنے کی مثال پیش کرتا چلوں، کوئی چھوٹا بچہ ہو، آپ اس چھوٹے بچے کی زبان پر کوئی تیکھی چیز رکھ دیجئے، کوئی مرچ کی چیز رکھ دیجئے، مجھے بتائیے وہ بچہ روئے گا یا مسکرائے گا؟ کہا مولانا وہ بچہ روئے گا۔ اسی بچے کی زبان پر کوئی میٹھی چیز رکھ دیجئے، شہد رکھ دیجئے، اور بتائیے وہ بچہ روئے گا یا مسکرائے گا؟ کہا مولانا بچہ مسکرائے گا۔ تو جناب قاسم نے کیا تھا دعویٰ، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو 10 محرم سن 61 ہجری کو جناب علی اصغر نے اپنے گلے پر تیر کھا کر مسکرا کر بتا دیا کہ دیکھو بھائی نے کیا تھا دعویٰ کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، میں نے اپنے گلے پر تیر کھا کر مسکرا کر بتا دیا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور میں نے دلیل بھی پیش کر دی۔ صلوات پڑھیں اللہم صل نعرہ حیدری حیدری۔ اپنے گلے پر تیر کھا کر مسکرا کر بتا دیا کہ دیکھو موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں بھی ہے، اور میں نے اس کی دلیل بھی پیش کر دی۔ عزیزو، آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ ہر کسی کے لیے موت آنی ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ بڑے بڑے سورماؤں کو موت نے مار ڈالا، بڑی بڑی حکومتیں موت ختم کر گئی، بڑی بڑی سلطنتوں کو موت نے ختم کر دیا۔ ارے آدم سے لے کر کربلا تک موت کا عنوان یہی تھا، موت نے سب کو مارا۔ کربلا تک موت کا عنوان یہی تھا کہ موت نے سب کو مارا، لیکن کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو جناب امام حسین نے موت کے اس عنوان کو تبدیل کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو، توجہ کیجئے گا عزیزو، کہا دیکھو اگر ہم اپنا گلا کٹا کر نوکے نیزہ پر جا کر خاموش ہو جائیں تو سمجھنا موت نے ہم کو مارا۔ واہ 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 واہ، اپنا گلا کٹا کر نوکے نیزہ پر جا کر خاموش ہو جائیں زندہ باد۔ تو سمجھ لینا موت نے حق کو مارا، لیکن اگر ہم اپنا گلا کٹا کر نوکے نیزہ پر جا کر تلاوت قرآن پاک کرنے لگے تو سمجھنا موت کو ہم نے مارا۔ اپنا گلا کٹا کر نوکے نیزہ پر جا کر خاموش ہو جائیں تو سمجھنا موت نے ہمیں مارا، لیکن اگر ہم نوکے نیزہ پر جا کر تلاوت قرآن پاک کرنے لگے تو سمجھنا موت کو ہم نے مارا۔ عزیزوں، موت سب کو آنی ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا آج ہم سے سوال کرتی ہے کہ آج تک ہماری سمجھ میں یہی نہیں آیا موت کہتے کسے ہیں، زندگی کہتے کسے ہیں؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، کہا آج تک ہماری سمجھ میں یہی نہیں آیا موت کہتے کسے ہیں، زندگی کہتے کسے ہیں۔ ہم نے کہا در علی پر آئیے، ہم سمجھائیں گے موت کسے کہتے ہیں، زندگی کہتے کسے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، زندگی کہتے کسے ہیں۔ ایک ضعیفہ اپنے بیٹے کو لے کر مولا علی کی خدمت میں آئی اور آ کر کہتی ہے یا امیر المومنین، میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، یا امیر المومنین، میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ میرے مولا نے 3 مرتبہ پوچھا کیا پڑھا دوں، کہاں پڑھا دو، کہاں پڑھا دوں، کہاں پڑھا دیجئے، کہاں پڑھا دوں، کہاں پڑھا دیجئے۔ میرے مولا نے نیت کی، مر گیا، ٹھوکر ماری، زندہ ہو گیا۔ ارے دنیا آج تک سمجھ ہی نہیں پائی موت کہتے کسے
کی ٹھوکر کو زندگی کہتے ہیں۔ عزیزوں، موت سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور ہر کسی کے لیے موت آسان نہیں ہوتی، بلکہ اسی کے لیے آسان ہوتی ہے موت کہ جس کا ایمان کربلا پر ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے نارے علی سے ملتا ہے۔ ارے میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے۔ تو عزیزوں، موت سب کے لیے آسان نہیں ہے، موت کا ذائقہ صرف اسی کے لیے شیریں ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جس کے دل میں کربلا ہو۔ ملک الموت آپ کے پاس آ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں، میں آپ کی روح قبض کر لوں، اور آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 1 کروڑ لے لو، 2 کروڑ لے لو، 3 کروڑ لے لو، میری روح قبض نہ کرو، بلکہ وہ تو آئے گا، روح قبض کر کے لے جائے گا۔ لیکن عزیزوں، ہم نے اس کائنات میں ایک در ایسا بھی پایا کہ جس در پر ملک الموت کھڑے ہو کر کہتا ہے، بی بی اجازت ہے اندر آؤں، بی بی اجازت ہے کہ اندر آؤں۔ عزیزوں، یہ صرف در علی کا کمال ہے، در سیدہ کی عظمت ہے کہ جہاں ملک الموت بھی کھڑے ہو کر اجازت مانگتا ہے کہ بی بی اجازت ہو تو اندر آؤں۔ عزیزوں، ایک واقعہ جو میرے دل کو بہت عزیز ہے، جو ابھی تک نہیں بولا، اس سے بھی وہ بھی اس وقت اس جملے پر ضرور بولے گا۔ ایک شخص ایمان کا چاہنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد مولا کے قدموں میں گر گیا۔ میرے مولا نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرماتا ہے، مولا مقدر بدل رہا ہوں، تقدیر جگا رہا ہوں، مقدر بدل رہا ہوں، تقدیر جگا رہا ہوں، مقدر بدل رہا ہوں، تقدیر جگا رہا ہوں۔ میرے مولا نے کہا اٹھ جا، تیرا مقدر بھی جگ گیا، تیری تقدیر بھی بدل گئی۔ کہا مولا کیسے؟ کہا یہ مت پوچھ کیسے، تیرے قدموں میں گرنے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کے مقدر بدلنے میں دیر نہیں۔ تیرے قدموں میں گرنے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کے مقدر بدلنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے نا، قبر میں تختے رکھنے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کے آنے میں دیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی۔ قبر میں تختے رکھنے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ عزیزوں، ایک واقعہ کہ جب ایک مرتبہ مولا کائنات چند اصحاب کے ساتھ ایک دریا کے کنارے سے گزرے، ایک عجیب واقعہ نمودار ہوا۔ کیا دریا کی کچھ مچھلیوں نے نکل کر میرے مولا کو سلام کیا، کچھ نے سلام نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، کچھ مچھلیوں نے سلام کیا، کچھ نے سلام نہیں کیا۔ اصحاب نے جب یہ منظر دیکھا، ایک صحابی آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے، یا امیر المومنین، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، کیا علت ہے کہ کچھ مچھلیوں نے آپ کو سلام کیا، کچھ نے سلام نہیں کیا۔ میرا مولا مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہا، دیکھو جن مچھلیوں کا گوشت کھانا حلال تھا، جن مچھلیوں کا گوشت کھانا حلال تھا، اس نے مجھے سلام کیا، جن کا گوشت کھانا حرام تھا انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ نہیں سمجھے؟ کہا جن مچھلیوں کا گوشت کھانا حلال تھا انہوں نے مجھے سلام کیا، جن کا گوشت کھانا حرام تھا انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ اس کا مطلب معلوم یہ ہوا، علی سے محبت صرف حلالی کیا کرتا ہے، حرامی علی سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے تو
ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ صرف وہ محبت کرے گا کہ جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، جس کا خون پاک ہوگا، جس کی ولادت میں طہارت ہوگی۔ واہ واہ، اس سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ صرف وہ بغض رکھے گا کہ جس کا خون نجس ہوگا، جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ اب رسول نے تو قاعدہ قانون بتا دیا عزیزو، اب معلوم کیسے ہو کون علی کا چاہنے والا ہے، کون علی سے دشمنی رکھنے والا ہے؟ ایک قاعدہ میں بھی بتایا جاتا ہوں، یاد رکھیے گا عزیزو۔ رسول نے فرمایا اے علی اس سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ صرف محبت کرے گا کہ جس کا خون پاک ہوگا، جس کی ولادت پاک ہوگی، اور تجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر کہ صرف وہ دشمنی رکھے گا کہ جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، جس کا خون نجس ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک قاعدہ قانون بتاتا چلوں، اگر معلوم کرنا ہو کون حلالی ہے کون حرامی ہے، کون حلالی ہے کون حرامی ہے، بھرے مجمع میں جانا اور جانے کے بعد نعرہ حیدر لگا کے دیکھ لینا، اگر چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے حلالی ہے، اگر چہرہ جل کر کباب بن جائے حیدر 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 حیدر۔ جزاک اللہ۔ کون حلالی ہے مجمع میں جانا، نعرہ حیدر لگا کے دیکھ لینا، چہرہ اگر کھل کر گلاب بن جائے تو سمجھنا حلالی ہے، خون پاک ہے، اگر چہرہ چل کر کباب بن جائے سمجھ لینا حرامی ہے۔ واہ واہ، عزیزو ایک مرتبہ جناب ابن عباس مولا کائنات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، جناب ابن عباس کہتے ہیں مولا کتنا اچھا ہوتا کہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے اور میں ساری رات قرآن کی تفسیر سنتا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، مولا کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ساری رات قرآن کی تفسیر کرتے، میں ساری رات قرآن کی تفسیر سنتا۔ میرے مولا نے کہا اے ابن عباس اگر ہم چاہیں تو اس تفسیر کو اتنا لمبا کر سکتے ہیں کہ یہ تفسیر 7 سال تک پڑھی جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا اتنی بڑی تفسیر پڑھے گا کون، اتنی لمبی تفسیر پڑھے گا کون؟ میرے مولا نے کہا ابن عباس اگر ہم چاہیں تو اس تفسیر کو ایک نقطے میں سمیٹ سکتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا مولا اتنی مختصر تفسیر سمجھے گا کون، اتنی مختصر سی تفسیر سمجھے گا کون؟ میرے مولا نے کہا ابن عباس اللہ نے قرآن میں 7 منزلیں رکھی، ان 7 منزلوں کا نچوڑ سورہ الحمد کی 7 آیتوں میں رکھا، 7 آیتوں کا نچوڑ سورہ الحمد کے بسم اللہ میں رکھا، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کے بے میں رکھا، اور بے کا نچوڑ بے کے نقطے میں رکھا۔ کہا ابن عباس اب بھی نہیں سمجھے؟ کہا مولانا سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ مولا سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ کہا انا نقطۃ الذی تحت الباء، اللہ نے جس قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹا ہے وہ قرآن کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب جس قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹا ہے وہ نقطہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عزیزو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اعتراض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن ایک نقطے میں سمٹ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سامنے کی ایک دلیل پیش کرتا چلوں۔ ارے اس حقیر انسان نے، ذلیل انسان نے، ناچیز سے انسان نے ایک ناچیز چیز بنائی جس کا نام ہے میموری۔ توجہ، جس کا نام ہے میموری، جسے چپ کہتے ہیں، اور اس وگیانک نے پوری کائنات کو اس میموری میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ اور میں یہی تو کہوں گا اے حقیر
جب تیری بنائی ہوئی معمولی سی میموری میں کائنات سمٹ سکتی ہے تو کیا بے کے نقطے میں قرآن نہیں سمٹ سکتا؟ عزیزو، رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون رسول ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے کہنے سے ہم نے نماز کو نماز مانا، جس کے کہنے سے ہم نے روزے کو روزہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے حج کو حج مانا، جس کے کہنے سے ہم نے زکات کو زکات مانا، جس کے کہنے سے ہم نے خمس کو خمس مانا، جس کے کہنے سے ہم نے امر بالمعروف کو امر بالمعروف مانا، جس کے کہنے سے ہم نے نہیں منکر کو نہیں منکر مانا۔ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جسے عرش پر احمد اور فرش پر محمد کہا گیا۔ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کو امام حسین مسجد نبوی میں تلاوت فرما رہے تھے کہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا، توجہ کیجیے گا عزیزو، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مولا ہمیں اس حدیث کا پہلا فقرہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسین رسول سے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس حدیث کا دوسرا فقرہ سمجھ نہیں آتا کہ رسول حسین سے کیسے ہیں۔ عزیزو، مجمع میں جناب عباس بیٹھے ہوئے تھے، جناب عباس کو جلال آیا، ایک مرتبہ شخص کے قریب گئے، جانے کے بعد گریبان کو پکڑا اور گریبان پکڑ کر اسے جنگل میں لے کر گئے۔ لے جانے کے بعد ایک کھجور کی گٹھلی کو اٹھایا اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، پتہ کیا ہے؟ کہا مولا گٹھلی۔ ایک مرتبہ زمین کو حکم دیا، میں ابو تراب کا بیٹا تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے سینے کو چاٹ کر، میں ابو تراب کا بیٹا تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے سینے کو چاٹ کر۔ زمین نے اپنے سینے کو چاک کیا، میرے مولا نے زمین کے سینے میں گٹھلی کو گاڑا، پھر حکم دیا، میں وفات کا پروردگار عباس تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے اندر سے درخت اگا، اپنے اندر سے درخت اگا۔ درخت بڑھنا شروع ہوا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میرے مولا کے قدموں کے بوسے لینے لگا۔ عزیزو، سائنس کہتی ہے اگر دنیا کا کوئی درخت اتنا مرجھائے کہ وہ زمین سے مس ہونے لگے، یا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے۔ وارے میرے مولا کے قدموں کی عظمت، نہ تو درخت ٹوٹا نہ درخت مڑا، واہ 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 واہ، نہ تو درخت مڑا اور نہ درخت ٹوٹا۔ پھر میرے مولا نے حکم دیا، میں ابو تراب کا بیٹا عباس تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے پھلوں کو اگا۔ پھل اگے، پھر حکم دیا اپنے پھلوں کو پکا، پھل پکنے شروع ہوئے، پھل پک گئے۔ میرے مولا نے ایک کھجور کو توڑا، توڑنے کے بعد کھایا، کھانے کے بعد ہتھیلی پر کھجور کو رکھا، اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، پتہ کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، جو اب تک نہیں بولے گا بولا وہ ضرور اس پہ بولے گا۔ کہا پتہ کیا ہے؟ کہا گٹھلی۔ کہا مولا کہاں سے آئی؟ کہا پیڑ سے۔ کہا پیڑ کہاں سے آیا؟ کہا گٹھلی سے۔ کہا اے عقل گندے مسلمان، تجھے میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح یہ گٹھلی اس کھجور سے ہے اور یہ کھجور اس گٹھلی سے ہے، اسی طرح حسین رسول سے ہے اور رسول حسین سے ہے۔ واہ 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 واہ، محمد اللہم صلی نعرہ حیدری، حیدری۔ میں تجھے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ گٹھلی اس درخت سے ہے اور درخت گٹھلی سے ہے، اسی طرح حسین رسول سے ہے، رسول حسین سے ہے۔ عزیزو، ایک پاکستان کا واقعہ، ایک مولوی صاحب سبزی خرید رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولوی صاحب سبزی ہی خریدتے رہیے گا،
या दीन भी समझाइएगा? तवज्जो, सब्जी ही खरीदते रहिएगा या दीन भी समझाइएगा? मौलवी साहब ने कहा कि तुम हमारे पास 1 महीना आओ, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, 1 महीना तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। वो शख्स कहता है कि मुझे 1 लम्हे में समझाओ दीन किसे कहते हैं। मेरे पास एक महीने का वक्त नहीं है, मुझे 1 लम्हे में समझाओ दीन किसे कहते हैं। मौलवी साहब कहते हैं अगर तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त नहीं है, तुम 15 दिन हमारे पास आओ, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। कहा मौलाना साहब मेरे पास 15 दिन का भी वक्त नहीं है, मुझे 1 लम्हे में समझाओ दीन किसे कहते हैं। फिर मौलाना ने कहा कि तुम्हारे पास अगर 15 दिन भी नहीं है तो 10 दिन तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। वो शख्स कहता है कि मौलाना साहब मेरे पास 10 दिन का भी वक्त नहीं है, मुझे 1 लम्हे में समझाओ दीन किसे कहते हैं। अब वो परेशान हुआ, परेशान होने के बाद उस शख्स के हाथ को पकड़ा, मस्जिद के इमाम के पास लाया। लाने के बाद कहता है मस्जिद के इमाम से, मौलाना ये शख्स मेरे पास आया, कहता है मुझे 1 लम्हे में दीन समझाओ। मैंने इससे कहा कि तुम मेरे पास 1 महीना आओ, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। मैंने कहा 15 दिन आओ, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। मैंने कहा 10 दिन आओ, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। लेकिन ये शख्स कहता है कि मुझे 1 लम्हे में समझाओ कि दीन किसे कहते हैं। एक मर्तबा मस्जिद का इमाम कहता है अगर तुम्हारे पास 1 महीना नहीं है, 15 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है, तुम 1 हफ्ता हमारे पास आओ, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, हम तुम्हें समझाएंगे दीन किसे कहते हैं। वो शख्स कहता है कि मेरे पास 1 हफ्ते का भी वक्त नहीं है, मुझे 1 लम्हे में समझाओ दीन किसे कहते हैं। अज़ीज़ों, मौलवी साहब ने हाथों को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहते हैं कि वो इंसान कौन बेवकूफ़ इंसान होगा जो तुम्हें 1 लम्हे में समझाए दीन किसे कहते हैं। वो शख्स कहता है वो दुनिया का बेवकूफ़ इंसान मैं हूँ जो तुम्हें 1 लम्हे में समझा सकता हूँ दीन किसे कहते हैं। का समझाओ, का पाकिस्तान की सरहद में रहकर दीन समझ में आने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान की सरहद में रहकर दीन समझ में आने वाला नहीं है। पाकिस्तान का पड़ोस में एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में एक शहर है जिसका नाम अजमेर है। अजमेर में एक दरगाह है जिसके दरगाह में लिखा हुआ है शाह हुसैन, दीन हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, पनाह हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। वाह 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 वाह, नारे हैदरी। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीना हुसैन, दीपना हुसैन। अज़ीज़ों, मैंने अपनी बात का इख्तिताम किया। जहाँ इतने अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं, कहीं